بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس درود شریف کا صیغہ مختلف کتب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ایک کتاب کے اندر اس درود شریف کا نام درود دیدار بھی آیا ہے، جس میں آل پر سلام بھی ہے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ سیدنا کا لفظ بھی آیا ہے۔ اگر کوئی مخلص آل پر سلام کے صیغے کے ساتھ یہ درود شریف پڑھنا چاہتا ہے تو آئیے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں درود شریف کا صیغہ آل پر سلام اور سیدنا کے لفظ کے ساتھ پڑھنے کی ترتیب عرض کرتا ہوں۔ جذب القلوب ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر درود شریف کا صیغہ اس طرح آیا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ مؤلف نے درود شریف کا نام درود دیدار لکھا ہے۔ جذب القلوب میں مرقوم ہے کہ جو شخص پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اس درود شریف کو 313 مرتبہ پڑھا کرے گا ان الفاظ کے ساتھ: اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ اگر روزانہ پڑھا جا سکے تو بہتر ہے، وگرنہ ہر جمعہ کے بعد درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اس صیغے کے ساتھ، تو انشاءاللہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انشاءاللہ مستحق ہوگا۔ ایک اور کتاب ہے مظہر الحسنات، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص اس درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ کو پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ مناقب خیر الانام کے صفحہ نمبر 101 پر بھی اس درود شریف کی فضیلت موجود ہے۔ انڈیا کے ایک جوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر اس جوان کو حکم دیا کہ آپ یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھا کرو۔ یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کا یہ صیغہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا جہاں تک آواز پہنچے اپنی آواز کو پہنچاؤ اور لوگوں کو اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کے پڑھنے کی ترغیب دو کہ میں اس درود شریف کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خوبصورت درود شریف ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس کے بارے میں شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دماغ کے اندر سوچیں آتی ہیں، منفی خیالات آتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، یہ معاملات ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بے شمار مخلصین نے مجھ سے اس بارے میں سوال کیا تو میں نے ان کو مناسب جواب دیا اور ان کے میسیجز کا جواب دیا، جس پر وہ مطمئن ہوئے، اور الحمدللہ وہ اب کروڑوں کی تعداد میں درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ آل پر اگر سلام بھیجنا چاہتے ہیں، سیدنا کا مبارک لفظ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ صیغہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ صیغہ جو عمومی طور پہ میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کی خوشی ہو آپ دونوں صیغے پڑھ سکتے ہیں، دونوں صیغے مبارک ہیں۔ خیر، جب ان مخلصین کو رہنمائی ملی اور انہیں محبت سے بتایا گیا تو انہیں اطمینان قلب ہوا، اور اب وہ مخلصین یہ درود شریف بڑے ولولے شوق سے پڑھ رہے ہیں اور برکتیں پا رہے ہیں۔ ان کے سوالات کے جوابات دیے گئے تو انہوں نے درود شریف کی راہ پکڑی، اور اب الحمدللہ وہ اس درود شریف کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ وہ اب ان خوش نصیبوں میں سے ہو چکے ہیں جو درود شریف کی مبارک راہ پر چل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں صیغوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دعا کرنا، التجا کرنا، تحفہ دینے کے ہیں۔ دعا ہم اپنی اپنی محبت لگاؤ کے مطابق کر سکتے ہیں۔ درود شریف کے حوالے مانگنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دعا کے لیے ہم کوئی مخصوص الفاظ مختص نہیں کر سکتے۔ یہ تو التجا ہے، یہ تو دعا ہے جس کے بول ہم اللہ کریم کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا اللہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما، انہیں اپنے فضل سے نواز، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہم اپنی محبت کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، وگرنہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں اور نہ انہیں ہمارے تحفے کی حاجت ہے۔ وہ تو خود نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، سخیوں کے سخی، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں۔ ہم تو اپنے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بس دعا ہے کہ رب کریم ہمیں، ہماری نسلوں کو اس محبت، اس عقیدت کے لیے قبول کی رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔